أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عزیزان گرامی، علی اور اسلام، ہم آپ کے سامنے آج 7ویں تقریر میں یہ عرض کر لیں کہ علی اور اسلام پر بات کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنا اسلام سمجھ سکیں، ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے، کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. ہماری مرضی والا اسلام ہو کہ علی کی خوشی والا اسلام. صلوات محمد علیہ. اور اس لیے ہم نے آپ کے سامنے پہلی تاریخ سے اس وقت تک دیکھنے میں اور سننے میں یہ جگہ جگہ الگ الگ سے انداز کی باتیں ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے. اور اس کو ہم نے اسی لیے علی اور اسلام کی لفظوں میں تقسیم کر کے بات کی کہ پہلے ہم سمجھ لیں کہ اسلام خود کیا ہے. اس پر بات ہوئی. پہلی تاریخ سے اس وقت تک آپ کے سامنے یہی گفتگو اسلام، پھر ہم آپ کے سامنے بعض مواقع پر ان تفصیلات میں آ دیں گے علی، تاکہ ایک مطالبہ جو ہے وہ بھی پورا ہوتا جائے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے اسلام کو بھی سمجھتے جائیں. گزشتہ شب موہان میں مجلس میں میں نے ایک رخ اختیار کیا تھا گفتگو کا، اور وہ کہ تبلیغ ہمیں کیسے کرنا ہے، مبلغین کو کیسا ہونا چاہیے. وہاں بہت سے حضرات تشریف فرما تھے. وہ گفتگو بھی وہی ہے، کیونکہ ہم اگر آپ سے پوچھیں پہلا تعارف قرآن نے اپنا کیا کرا دیا سورہ الحمد کے بعد، بہت توجہ کیجیے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، اور کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. صلوات محمد علیہ. پھر میں کبھی کبھی کہہ لیتا ہوں، اس لیے کہ مجمع ماشاءاللہ ہے یہاں سے وہاں تک، لیکن جو سڑک پر چل رہا ہے مجمع، جا رہا ہے وکٹوریہ اسٹریٹ پر سڑک پر،
یا بیٹھا ہوا ہے ان سے کہوں آؤ نازمیہ کے حدود میں آؤ، اسی مجلس کو آپ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہو، اسی کو یہاں آ کر سنو گے، ثواب بڑھ جائے گا۔ صلوات محمد والے محمد۔ تو اس لیے پھر میں تھوڑا رک رک کر کے یہاں ظاہر ہے کہ ابھی شروع کیا ہے اور بات تو وقت کے اندر ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اگر ہم نے ابھی کیا، پھر آپ کا ذہن ادھر چلا گیا ہوگا، پھر واپس لاؤ کہ ہم یہ کہتے ہیں کتاب دنیا کے لیے ہدایت، اور مسلمان اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کو ہدایت کرنے چلتا ہے۔ تو پہلے یہ تو دیکھیں کہ خود کتاب نے کیا کہا، ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب میں متقین کے لیے اگر تشریحات و تفصیلات میں جاؤں تو بیکار، اتنا کہہ دوں میں ہمیشہ اپنے طور پر اس کا ترجمہ خلاصے میں کر دیتا ہوں یہ کہہ کر، کریکٹر والے لوگ، با کردار لوگ، ان کو یہ کتاب ہدایت کرے گی۔ اب وہ کیسے ہوتے ہیں کریکٹر والے؟ قرآن نے پھر آگے بڑھ کر کہہ دیا یہ کتاب ہدایت ہے للمتقین، کون سے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو جو بھی رزق دیا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں یہ آنکھیں رزق ہیں کہ نہیں؟ یہ زبان رزق ہے کہ نہیں؟ یہ ہاتھ پیر رزق ہے کہ نہیں؟ یہ کان رزق ہے کہ نہیں؟ یہ ذہن رزق ہے کہ نہیں؟ جب یہ سب رزق ہے تو یہ غور کرو اس کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو لڑنے اور لڑانے میں خرچ ہو رہا ہے؟ صلوات محمد علیہ محمد۔ اور اس کا یہاں 5 باتیں بیان کر دی گئی ان کے لیے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، یہاں بیان کر دی گئی۔ ایک آیت میں 3، دوسری آیت میں 2 باتیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، 2 باتیں یہاں ہو گئیں، جو اور اس پر بھی ایمان رکھے جو آپ سے پہلے نازل ہوا، جو آپ پر نازل ہوا، اور جو آخرت پر یقین رکھے۔ یہ وہ ہیں جو ہدایت پر بھی ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، سورہ نمل، طاسین، تلک آیات القرآن والکتاب مبین ہدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ پھر وہی بات، یہ کتاب، اس کی نشانیاں، اس کی آیتیں ہدایت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، بشارت اور ہدایت ہے، ہدی وبشریٰ للمؤمنین، ان مومنین کے لیے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ بھائی جب ہم یہ سب رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غیب پر بھی ایمان ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، بہت اچھے ہیں، ایسے ہیں اور ویسے، تو اب کتاب ہم کو کیا ہدایت کرے گی؟ ہم تو ہدایت پا چکے۔ صلوات ساتھ دیتے ہیں، انداز کرو۔ اب کیا ہدایت کرے گی؟ عجیب بات ہے کہ اس کے بعد ہم پھر کہیں کتاب ہم کو ہدایت کر۔ صرف ایک لفظ کے لیے زحمت دے رہا ہوں، حضور ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ وہ رسول جو اللہ کی طرف سے بھیج دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بلائیے، پکاریے، ان کو یہ کہہ دیا گیا آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لائیے، عقل کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، اچھے بحث و مباحثے کے ساتھ، چوتھی کوئی بات نہیں۔ آپ اپنا کام کریں، وہ جانتا ہے، ان ربک هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے کہ کون راستے پر آئے گا اور کون نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ آج کی تاریخ سے متعلق ہے قرآن کریم کا سورہ اور آیت۔
میں ابھی تھوڑی دیر میں ہو سکا تو اس پارس کروں گا. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. وینصرک اللہ نصرا عزیزا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہے رسول ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی. بڑا یہاں پر نازک معاملہ ہے. اگر مجھے خیال رہا کہ آج ہی بیان کر دوں تو آج ہی، تاکہ آپ کے ذہن تشویش میں نہ رہ جائیں، لیکن ہو سکا تو کل. بہت نازک معاملہ ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. رسول سے خطاب ہو رہا ہے تاکہ اللہ آپ کے ان گناہوں کو بخش دے جو پہلے ہو چکے یا بعد میں ہوں گے. غور تو کرو، کتنی نازک منزل ہے. قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی غلط نہیں کر رہا ہوں. انا ہم نے فتحنا فتح دی، دے دی، لگا مبین فتح مبینہ، کھلی ہوئی فتح. لے کیوں؟ یغفر بخش دے لک اللہ، اللہ بخش دے ما تقدم من ذنبک، جو گزر چکے آپ کے گناہ، وما تاخر، اور جو بعد میں آئیں گے. ہمارے حضور سے ہو رہا ہے خطاب کہ جو گناہ آپ سے ہو چکے اور ہوں گے ان کو اس فتح کے ذریعے وہ بخش دے اور بڑی کامیابی دے دے. ایک صلوات جو یہ محمد علیہ یہیں پہ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے. آگے بعد میں بات کریں گے کہ اگر در اہل بیت تک قرآن کی تفسیر میں نہ جاؤ گے تو قدم قدم پر گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے. صلوات محمد علیہ محمد. ابھی نہیں کہوں گا اس پر، آپ کے ذہنوں میں رہ جائے. یاد دلا دیجیے گا مجھے بعد میں اگر کہیں بھول جاؤں یا مجھے کیا کہنا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنے بھی جہاں جہاں مبلغین اسلام ہے، میری آواز سڑک پر بھی جن لوگوں تک جا رہی ہو وہ اس پر غور کریں. یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو یہ سب کرتے ہیں، نماز، زکوٰۃ. جب ساری اچھی باتیں کر رہے ہیں تو ہدایت کیسی؟ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، ہدایت ہے. کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو رسول آپ پر نازل ہو آپ سے پہلے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے. وہ جب ساری ہدایت کی باتیں آ چکی تو اب ہدایت ہے. اب کیا بات ہوگی کہ اب ہدایت ہے. تو میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا کر یہیں پر بات کو یوں کہہ کر تمام کر دوں کہ ہدایت ہے نیک لوگوں کے لیے. یہ قرآن اس لیے ہدایت ہے کہ جس راستے کو تم نے نیکی کے اپنا لیا ہے اسے بار بار کنفرم کرتے رہو، تصدیق حاصل کرتے رہو کہ ہدایت ہے، ہدایت ہے، ہدایت ہے. بہک نہ جانا. صلوات محمد علیہ وسلم. سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ محمد. دیکھیے میں آج بھی کچھ دیر ہوگی لیکن زیادہ نہیں. یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نازمیہ کا یہ اشرا، مدرسہ نازمیہ کا یہ اشرا محرم میں اشرا مجالس لکھنؤ کا قدیم ترین اشرا ہے جس کو ایک ہی شخصیت خطاب کرے ایسا یہ اشرا منفرد تھا جس کو علامہ سبط حسن اللہ مقامہ خطاب فرماتے تھے. اور اس لیے ہمارا وقت 2 بجے سے 3:30 تک کا ہوتا ہے، لیکن ہم دوسری مجالس کا سامنے رکھتے ہوئے اس کو پہلے ختم کیا کرتے ہیں.
اور حتی الامکان خواتین تک اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں. تو آئیے، حق تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں جلدی جلدی بات اس لیے بھی ختم ہو کہ جو مجمع یہاں پر اس کو اور مجالس سے بھی جانے میں کوئی زحمت نہ ہو. ایک اور صلوات محمد علیہ. تو ہے بات کیا کہ جو سارے مبلغین اسلام ہیں وہ پہلے اس پر غور کر لیں. میں اس بات کو جلدی ہی تمام کر دوں کہ رسول سے کیا کہا گیا؟ آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں، حکمت طب سے نہیں، طبیب بن کر نہیں، معاذ اللہ، بلکہ عقل. 12 معنی جو حکمت کے ہوں ان کو سمیٹ کے اگر میں کہہ دوں عقل سے. جس کے رسول کو یہ ہدایت ہو رہی ہو کہ ہمارے راستے کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، شریعت کی طرف عقل سے بلائیں. آج اسی کا مجمع جگہ جگہ کم عقلی کا مظاہرہ کرنے لگ جائے. بڑے افسوس کی بات. صلوات محمد علیہ وسلم. عقل سے بلائیں. والموعظۃ الحسنہ، اچھی گفتگو سے بلائیں. یہاں قدم قدم پر کڑوی گفتگو ہے. اچھے بحث و مباحثے کے ذریعے بلاؤ اے رسول. بس 3 باتیں. اگر ان میں کوئی اس راستے سے نہ آئے، اس راستے سے نہ آئے، اس راستے سے نہ آئے، تو اب چوتھی کوئی منزل نہیں ہے کہ نہیں مانی انہوں نے آپ کی عقل کی بات، نہیں مانی انہوں نے آپ کی اچھی گفتگو کو، اور نہیں مانا انہوں نے آپ کے اچھے بحث و مباحثے کو. تب جیسے چاہیے آپ بلائیے، طاقت سے، قوت سے، تلوار سے، ڈنڈے سے، لڑائی سے، جیسے چاہے بلائیے. جب رسول کو اس کا اختیار نہیں ہے، تب اگر کوئی مبلغ اپنی تبلیغ میں یہ راستہ اختیار کرے کہ طاقت سے اسلام کی طرف بلاؤ، تو سمجھ لینا یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اسلام کی بات نہیں پیش کر رہا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے پہلے دن سے جو باتیں، اس میں شب ہجرت، بہت جلدی جلدی بات. شب ہجرت کیا ہوا؟ تفصیلات میں ہم نہیں جانا ہے. کیوں ہجرتیں ہوئیں؟ کہ جناب جعفر ان سے پہلے ایک چھوٹا سا قافلہ وہ بھی جائے، حضرت جعفر بھی جائیں، اور جب شب ہجرت آ جائے تو رسول بھی چلے آئے. سب چلے آئے، سب چلے گئے. آج جس تاریخ میں ہم ذکر کیا کرتے ہیں، کیونکہ آج کی تاریخ بہت مخصوص ہے ایک نام سے، اور اس مناسبت سے یہ بات ہوا کرتی ہے. میں اسی میں سمیٹ کے اس بات کو بھی کہہ لوں، لیکن ظاہر ہے کہ جو باتیں ہیں یہ تحقیق کے ساتھ ہیں، ریسرچ کے ساتھ ہیں. میرے سامنے ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ڈاکٹر وسیم صاحب، ہیڈ رہے ہیں یونیورسٹیز میں مختلف جگہوں پر، علی گڑھ ہو یا کشمیر ہو یا مختلف جگہوں پر، اور بڑے ان کے لیے تمام نظر البلاغہ بڑے مقالات اور بڑی کتابیں اور بڑی تاریخ. تو یوں ہی کوئی بات کہہ کے نکل جانا آسان نہیں، اس لیے کہ ہمارے مجمع میں ماشاءاللہ یہاں سے بات ہے ایک سے ایک صاحبان بصیرت تشریف فرمائے. صلوات محمد علیہ وسلم. ہاں بیچ میں ایک بات کہہ دوں، جو یہاں سے لے کے اور سڑک پر وکٹوریہ اسٹریٹ پہ جو میرا مجمع ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی گواہ بنتا رہے ان باتوں کا. بڑے ادب سے کہوں گا یہاں کے اخبارات سے کہ آپ ذرا تھوڑا لحاظ رکھیے. 45واں سال ہے مجھے پڑھتے ہوئے، آج تک کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ میں اپنی قوم کے کسی خطیب، کسی ذاکر، کسی عالم کو اس ممبر یا کسی ممبر سے بھی میں ان کو موضوع گفتگو بناؤں. علماء کے تذکرے ہوں گے، تعریفیں ہوں گی، مدح ہوگی، یہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ نہ لکھا کیجئے کہ وہ غفرانہ کے امام بڑے میں مولانا نے ایسا فرمایا ہوگا تو میں نے ایسا یہاں کہہ دیا. بھئی ہماری گفتگو کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں، ہم تو نہیں سمجھ رہے ان معنی کو. وہ المعنی فی بطن الشاعر کہ بہت سے اشعار شعراء کے ایسے ہوتے ہیں جس کے معنی بیچارے وہی جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے. ویسے ہی آپ کی رپورٹنگ آپ ہی جانیں، ہم تو نہیں جانتے. صلوات محمد علیہ وسلم. ہماری مراد کل بھی یہی تھی کہ یہ زمانہ ازا ہے، اور اہل بیت اطہار امام حسین ان کے در سے وابستہ لوگوں کا یہ وفاداری ہونا چاہیے کہ انہی کا ذکر ہو. اور جن اخبارات یا مجلات میں الگ الگ باتیں اور بیان ہونے لگتی ہیں تو ان کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کل بھی جو بات کہی ہے کہ وفاداری اس دروازے سے،
میں نے مثال بھی دی تھی کہ یہاں سے میں غزل پڑھنے لگ گا ہوں تو آپ کو برا لگے گا. بھائی جس کا ذکر ہے اس کا ذکر کرو. میں امریکہ میں شکاگو میں تھا. وہاں ہمارے ایک دوست ہیں حیدر صاحب, کلکتے کے ہیں. میں نے بہت پہلے کبھی یہاں بیان کیا. ان کی جو اہلیہ ہے وہ شاید لکھنؤ کی ہیں, تباہی خاندان کی. میں جب کبھی امریکہ شکاگو جب بھی جاتا رہا ہوں تو میرا دل چاہتا تھا انہیں کے یہاں ٹھہروں. سے بہت اچھے انسان ہیں کلکتے کے. تو انہوں نے مجھ سے ایک دن ایک واقعہ بیان کیا تھا, وہ میں نے کبھی یہاں بیان کیا تھا. اخبارات مجلات پڑھ لیجیے. کہا ہم لوگ بھائی ذکر حسین ہو, ذکر آل رسول ہو, اہل بیت اطہار ہو. میں نے کل جملہ کہا ہے نا آپ سے کہ چاہے غفرہ مار کا نام بڑا, کہ تقی صاحب کا نام بڑا, کہ شیعہ کالی جو, چاہے افضل محل ہو. میں نے اشارتاً کہا جتنی جگہوں پر ہمارے محترم خطباء, علماء, ذاکرین پڑھ رہے ہیں, ان میں کسی کو یہ احساس نہیں ہونا ہے کہ ہمارے پاس بہت کم ہے. اس لیے کہ سب کو سمجھ کے پڑھنا ہے کہ ہم سب ایک ہی کتاب کے باری باری چیپٹرز پڑھ رہے ہیں, ابواب پڑھ رہے ہیں, اور اس کتاب کا نام ہے محبت علی اور محبت اولاد علی. صلوات محمد و آل محمد. چاہے حسینی غفرہ ماب ہو یا حسینی افضل محل ہو, یہاں سے وہاں تک جتنے علماء, خطبہ, ذاکرین پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ سب کے سب ایک ہی سبجیکٹ پر پڑھ رہے ہیں. صرف یہ کہ کتاب پھیلی ہوئی ہے, کسی نے یہ چیپٹر پڑھا, کسی نے وہ چیپٹر پڑھا, سب کے سامنے کتاب ایک ہی ہے, محبت علی کی کتاب. تو اس لیے وہاں یہ ہے ہی نہیں کہ صاحب اس نے کیا پڑھا. یہاں سے ہمارا مطمئن نظر اور ہمارے موضوع گفتگو کچھ اور لوگ ہیں, جو میں نے کل کہا, اور آج کی تقریر میں, آخری تقریر میں اس کا ثبوت پیش کروں گا. پچھلے سال یا اس سے پہلے سال میں نے ایک کتاب یہاں پر سنائی تھی, اس میں سے کچھ بات. آج پھر اس کتاب کی دوسری ایک بات پڑھوں گا, اور اس کتاب کا نام ہے دہ مجالس. ابھی آپ کو دکھاؤں گا یہ کتاب, ابھی دکھاؤں گا, اسی میں سے پڑھوں گا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اور حضرات سمجھ رہے ہیں آپ, میں نے حیدر صاحب کا ذکر اس لیے کیا, شکاگو والے ہمارے دوست کا, شاید یہ ریکارڈنگ کبھی ان تک چلی جائے, بہت اچھے انسان, کہ انہوں نے بیان کیا ہم کلکتے میں جہاں رہتے تھے وہاں سے قریب ایک مسجد پر اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. یہ چھوٹے سے تھے, انگلی پکڑ کر جا رہے تھے, اور بیچ میں ایک جگہ, وہ زمانے میں گرام فون ہوتے تھے, خیال ہے نا, آج کل تو نیا کیا کیا ہوتا ہے, اس وقت ایک گرام فون ہوتا ہے. بیچارے اس وقت کے لوگ بڑے مجبور تھے, آج تو کانوں میں لگا لیا, سائیکل میں بیٹھ گیا, موٹر سائیکل بیٹھ گیا, چلے جا رہے ہیں, گردن ہلاتے ہیں, اور سمجھ نہیں آتا کیوں گردن ہلا رہے ہیں بھائی. ہمیں کبھی کبھی شک ہوتا ہے کیا اس کے وزن سے ان کی گردن ہل رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے. خیر وہ دیکھتے ہیں تماشا, مگر اس ہی سب نہیں ہوتا تھا. اس وقت ایک گرام فون رکھا جاتا تھا, ایک ڈبہ ہوتا تھا, اس کے اندر کچھ اس پر رکھ دیا جاتا تھا, آوازیں آتی تھیں. میں بہت چھوٹا سا تھا, تو میرے قریب میں جہاں یہ ہیں ہمارے میسم میاں اور ہمارے متقی جدید صاحب, ان کے والد جناب حکیم محمد تقی صاحب, ہمارے بزرگوں میں تھے. وہاں سے کچھ آواز آ رہی تھی, ہم دوڑتے وہاں چلے گئے کہ وہاں کیا ہو, کچھ وہ قوالی یا کوئی چیز, وہاں اس پر ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا, اس میں کوئی ماتم مجلس, اس سے ریکارڈنگ پر ہوگا. تو میں جھک جھک کے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو ان کے والد جو ہیں میسم میاں کے والد, وہ ہم سے بہت بڑے تھے, انہوں نے ہم کو ذرا مذاق میں کہہ دیا, شرارت نہ کیجیے گا, اسی میں بند کر دی جائے گی جیسے بچہ بند ہے. ہم وہاں سے ایسا ڈر کے بھاگے کہ دوبارہ پھر وہاں مدت ہو نہیں گئے کہ صاحب اس کے اندر کوئی بچہ بند ہے, وہ بول رہا ہے, تو اگر ہم کو بند کر دیا گیا تو ہماری والدہ ہمیں ڈھونڈتی پھریں گی کہاں رہ گیا. تو مجھے اس پر یاد آ گیا کہ وہ ڈبہ صاحب رکھا جاتا تھا, اور اس کے اوپر وہ ایک کچھ چونگا سا ہوتا تھا, اس میں ایک سوئی ہوتی تھی, اور نیچے ایک پلاسٹک کا یا کس چیز کا ہوتا تھا, وہ جس کو کیا کہا جاتا تھا, گراموفون یا وہ کیا کہلاتا تھا جی, ریکارڈ صحیح. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سوئی اس ریکارڈ پر گھوم رہی ہے, وہ قوالی یا قصیدہ یا جو چیز ہے وہ بج رہا ہے, وہ آواز آ رہی ہے, اور کبھی سوئی اٹک جاتی تھی کہیں پر. یہ ہوتا تھا کہ نہیں, سوئی اٹک گئی. تو وہ حیدر صاحب شکاگو میں, بہت سے ہمارے سارے علماء جانتے ہوں گے ان کو, شکاگو میں, انہوں نے مجھ سے بیان کیا تھا. میں نے بہت پہلے یہاں واقعہ بیان کیا تھا, کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے, کہ انہی کے امریکہ سے میں واپس آیا, یہاں ہشٹا پڑ رہا تھا, بیان کیا. تو انہوں نے کہا میں چھوٹا سا اپنے والد کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہا تھا, اور وہ ریکارڈ بج رہا تھا. اس ریکارڈ پر یہ پڑھا جا رہا تھا کہ کیا
مسجد کی طرف شوق سے جاتے ہیں نمازی. یہ قوالی ہو رہی تھی. مسجد کی طرف شوق سے جاتے ہیں نمازی. تو انہوں نے کہا جب وہ جاتے ہیں پر آیا تو سوئی اٹک گئی. اب یہ ہو رہا تھا مسجد کی طرف شوق سے جاتے 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 جاتے. تو انہوں نے گھبرا کے اپنے والد سے پوچھا کتنی دور مسجد ہے, کب تک یہ جائیں گے؟ بھائی یوں ہی سمجھ لیجیے کہ آج کل بہت سے لوگوں کی سوئی اٹک گئی ہے, جو بیان میں یعنی کیا بیان ہو رہا ہے کیا نہیں بیان ہو رہا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. ذکر کرو اہل بیت اطہار کا. بات ہو مولا حسین کی, مولا علی کی بات ہو. یہ زمانہ انہی کا ہے. صلوات محمد علیہ سب سمجھ گئے بات. یہ میں نے کل کہا ہے, اس کو میں نے کل کہا ہے. اور میں ظاہر ہے کہ بہت تہذیب و تمیز سے کہہ لے جاتا ہوں بات کو. یہ نہیں کہ صاحب آپ وہاں سے کھڑے جائیے آپ نے کیا کیا, اور اس کے لیے میں ثبوت پیش کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ نہ لوں آپ کا. بہت کچھ بیان کرنا ہے لیکن یہی میں بیان کر دوں پہلے میں اسی بات کہ جو حضرات میری اس بات کو نہ سمجھ سکیں گے وہ اب اس کتاب سے سمجھ جائیں گے. اگر نہیں سمجھ پائے ہیں تو اس کتاب سے سمجھ جائیں گے. بھیا کدھر ہیں کتاب صاحب, مجھ کو دیجئے. ایک صلوات پڑھے محمد علی. جیتے رہیے. ڈاکٹر صاحب میں آؤں گا انشاءاللہ اس کو, میں اس کی فوٹو کاپی. یہ کتاب تو دیکھیے نومبر ہے, یہ لکھا ہوا ہے بماہ نومبر سن 1913. 101 سال پہلے یہ کتاب چھپی. اب نومبر آج 1 نومبر, تو مناسبت بھی ہے کہ کم سے کم اس کی ایک یادگار 101 سال پرانی بات ہے نا, تو پھر سے پیش ہو رہی ہے. 101 سال کو ہم زیادہ مانتے ہیں بجائے 100 سال کے. وہاں اندر ہمارے ایک قطع لگا ہوا ہے, یہاں وہ پڑھا کرتے تھے غالباً آج کی تاریخ ہے کل کی تاریخ, جناب شہرت لکھنوی. جب ہم نے نازمیہ کا 100 سالہ جشن نہیں 101 سال کا منایا تو اس کو نظم کرنا بڑا مشکل تھا. تو انہوں نے جو کچھ فرمایا اندر فریم میں لگا ہوا ہے کہ سرپرستی میں امام عصر کی چلتا رہے نازمیہ کیا. اس کے بعد نے کہا 101 سال کی کیا بات ہے نازمیہ, 101 سال کی کیا بات ہے, لاکھوں برس سرپرستی میں امام عصر کی چلتا رہے. نازمیہ مدرسے کی جس کے دل میں ہو جلن ہے, یہ شہرت کی دعا وہ عمر بھر چلتا رہے. صلوات محمد علی محمد. تو یہ 101 سال ہو رہے ہیں. اب یہ ہمارے اس مجمع کے لیے نہیں ہے بات. بڑے بڑے ادب سے کہوں گا جہاں میری آواز جا رہی ہو کہ کس کا ذکر ہونا چاہیے ان 10 دنوں میں. اس کتاب کا نام ہے 10 مجالس شہادت. اوپر سے نیچے تک یہ پہلے ٹائٹل پیج کی عبارت. تالیف جناب مولانا حافظ حاجی محمد ہادی علی خان. اس کے بعد لکھا گیا ہے حسب فرمائے جناب منشی بشیر احمد خان صاحب ساکن لکھنؤ سرائے معالی خان. اس کے بعد لکھا گیا باہتمام محمد برکت اللہ رضا لکھنوی فرنگی محلی. بہت بڑا نام ہے یہ. اس پر چونکہ کم سن ہوں گے اس طرح لکھ دیا گیا, بعد میں بڑے ادب سے نام ہمیشہ لکھا گیا. تو یہ یہاں پر ان کی اس کتاب کو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ خود یہ لکھ رہے ہیں یہاں پر. کاتب الحروف احقر العباد ہیچ مدان غلام محمد ہادی علی حنفی چشتی قادری. وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس تالیف سے مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے محبان آل نبوی
میں مجھ کو شمار کر کے دارین میں ان کے فیض و برکات سے فائز فرمائے، اور میں نے مجھ کو ان کے غلاموں میں مشہور کرے۔ نام اس کا دہ مجالس شہادت رکھا۔ چنانچہ فہرست مضامین مجالس ذیلی میں شائقین ذکر اہل بیت رسول کے سمجھنے کے واسطے مندرج کر دیے فہرست۔ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول کرے۔ واضح ہو، یہ لکھ رہے ہیں، واضح ہو کہ کل مجالس میں فضائل اور مناقب اہل بیت رسالت باب حتی الامکان کتب معتبرہ اہل سنت سے موافق قرآن مجید و احادیث نبوی نقل کیے گئے، اور وہ روایات موضوعہ سے اعتراض کیا گیا ہے مگر واقعات شہادت شہداء کتب سیر سے لکھے ہیں۔ وہ اخبار اور حالات تاریخی ہیں جس پہ صدق و کسب کا احتمال ہے، اور واقعات کربلا کے بیان میں اس سے گریز ہو نہیں سکتا، اس واسطے کہ جو ثقہ اور صالح اور عادل تھے وہ سب امام برحق کے سامنے شہید ہو گئے۔ ایک حضرت سید الصادقین جو باقی رہے وہ بسبب علالت کے خیمے میں تھے، لہذا واقعات جنگ جو مذکور ہیں انہی لوگوں سے ہیں جو مخالف تھے۔ جب اول ہی عادی اچھے نہیں ہیں تو بعد کے راویوں کا عدل و صدق کیا دیکھا جائے؟ مگر اس کا خیال رکھا ہے کہ جو روایتیں ہمارے اصول مذہب اور مسلمات کے مطابق ہیں وہ لکھی ہیں، اور جو مخالف ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بیان سیر میں اس کا خیال کیا جاتا ہے مثلا امام رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شجاعت اور صبر و حلم اور علو ہمتی اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی اور ہر بلا راضی پر رضا رہنا، اس کو میں نے اپنی طرف اور ابو مکتب کی روایتوں سے بھی اس کو لکھا ہے جو مطابق شیعہ مذہب کے ہیں، لیکن شیعہ نے اول سے ہیں، خالی نہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ بیان روایت اور محتاط بھی ہیں، یعنی یہ شیعہ، اور قطع نظر اس واقعات کربلا میں وہ ہمارے موافق بھی ہیں۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ قطع نظر اور ان تمام باتوں کے کربلا کے واقعات میں یہ شیعہ ہمارے موافق بھی ہیں، جن کو ہم اچھا جانتے ہیں ان کو وہ بھی اچھا جانتے ہیں، اور جن کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ بھی ان کو برا سمجھتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سب مل کر ایک صلوات پڑھیں گے۔ ذرا صبر کے ساتھ تھوڑا سن لیجئے، کیونکہ پھر دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں شاید ہی کہیں ہو، فرنگی محل والوں کی طرف سے یہ کتاب شائع ہوئی، اور اتنے بڑے عالم کا ان کے گھرانے کا نام ہے۔ اب جو 10 دن میں، ان 10 دنوں میں ان کے بزرگ کی طرف سے یہ 10 مجلسیں پڑھی جاتی تھیں، اور جہاں جہاں شہادت نامے وہ بھی میرے پاس ہیں جو پڑھے جاتے رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا خدا را ذرا اس کی فہرست سن لو، جو 10 دن تک اس خاندان سے ساری دنیا میں نشر ہوتی تھی مجلسیں، یہاں تک کہ کتابی شکل میں آ گئی، اور یہ سامنے موجود ہے کتاب۔ تو اس کی فہرست سنا دوں، بہت صبر سے سن لینا۔ خالی مجلس کی بات بعد میں ہے، خالی 10 مجلسوں کی فہرست جو انہوں نے لکھی کہ میں پہلے شروع میں لکھ دوں کہ آگے 10 مجلسوں میں 10 دن تک ہم کیا بیان کریں گے۔ اب خدا را یہ غور کر لو، جب بزرگوں نے اس کا لحاظ رکھا تو آج آپ بھی اسی کا لحاظ رکھ لو۔ صلوات محمد آل محمد۔ مجلس اول، بہت جلدی مجلس اول آیہ کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے شروع ہے، اور اس میں جناب رسالت مآب حضرت علی بکا عاشق کامل و محبوب خدا ہونا سے ایک مذکور ہے، اور اسی ضمن مختصر حال وفات جناب رسالت مآب جناب سیدہ رضی اللہ عنہ اور ذکر شہادت حضرت امیر لکھا ہے۔ مجلس دوم سورہ کوثر سے شروع ہے، اور فضائل جناب رسالت پناہ کے کرامات اہل بیت نبوت و اسرار شہادت سبتین طیبین رضی اللہ عنہ کے بعد شہادت سبت اکبر حسن مجتبیٰ کی ہے۔ مجلس سوم آیہ مباہلہ سے شروع ہو کر اور بعد میں اس کی ساری تفصیلات ہیں۔ مجلس چہارم آیہ محدث سے شروع ہے، اور محبت اولاد نبی کریم ہر مسلمان کو فرض ہونا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ مجلس پنجم آیہ تطہیر سے شروع ہے، اور مطابقت اہل بیت ہر مومن پر لازم ہے۔ مجلس ششم آیہ کریمہ الا ان اولیاء اللہ سے شروع ہے، اور فیض امام برحق سے امام کے ہمراہیوں کا ثابت قدمی اور کمال جرأت سے مخالفوں سے بے خوف مقابلہ اور مقاتلہ کرنا، حضرت کے حال سے تابع ہاشم ابن اتبا سب شہداء کی لڑائی اور شہادت کا حال مذکور ہے۔ مجلس ہفتم آیہ کریمہ وقفوہم انہم مسئولون سے شروع ہو کر فضائل اتباع اور محبت اہل بیت رسالت اور اخبار امت نبوی وغیرہ کے بیان ہے۔ مجلس ہشتم آیہ کریمہ ما کانا محمد سے شروع ہو کر مختصر فضائل سبتین طاہرین اقربا امام کی لڑائی وغیرہ کا ذکر ہے۔ مجلس نوم آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے شروع ہے، اور اس میں حضرت علی اکبر کی شہادت اور سید الشہداء کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجلس دہم آیہ کریمہ وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ سے شروع ہے، اور کل امتحانات پر امام عرش مقام کا ثابت قدم رہنا اور خدا کی محبت میں کمال
ہمت اور جرأت سے شہید ہونا اور اللہ تعالیٰ کا بعد شہادت آپ پر رحمت نازل کرنا، یہ سب اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کسی اور قسم کے کہاں ہے بھائی؟ یہاں سے سڑک تک سب مل کے صلوات محمد و آل محمد پر۔ میں پھر کہوں گا یہاں سے سڑک تک سب مل کر ایک بتا نعرے صلوات بلند کریں۔ دل چاہتا ہے کہ اس کتاب کی ایک بات، پچھلی مرتبہ میں نے اسی کتاب کی 13 سال ایک بات بیان کی تھی، اس وقت پھر اس میں کی ایک بات سن لو۔ اب لہجہ نہ دیکھنا، لہجہ اس زمانے کا ہے، لہجہ اس زمانے کا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ ہم گویا صحیح بات آپ کے سامنے پڑھ دیں۔ کیا لکھا انہوں نے یہاں پر؟ بہت سی باتوں کے بعد سوائق، چنانچہ ترجمہ سوائق میں ہے، یہ حنفی، چشتی، قادری لکھ رہے ہیں، اور اس کتاب کو بڑے اہتمام سے ہمارے پڑوس میں ہمارے بزرگ ترین علماء تھے، حضرات علماء فرنگی محل، ان کے بڑے روابط تھے ہمارے سارے علماء سے۔ ان میں سے بعض حضرات جناب مفتی محمد عباس صاحب علی اللہ مقامہ کے شاگرد تھے، اور بعض جگہوں پر ہمارے نجم الملت ہمارے پردادا کے، اور بعض سے خود نجم الملت اور خود جناب مفتی صاحب نے شاگردی اختیار کی تھی۔ یعنی استادی اور شاگردی میں بھی یہ رشتے اتنے مقدم تھے ساری دنیا میں۔ اور یہی کیفیت میں اگر اور آگے بیان کروں، کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، میں اور بھی علماء لکھنؤ کے بارے میں بیان کرتا، لیکن پھر آپ کہیں گے یہ معاملات بدل گئے، اس لیے میں اس پر نہیں کہوں گا۔ میں اتنا کہوں کہ جہاں وہ لکھ رہے ہیں یہ کتاب، اس کتاب میں جو اتنی مہم کتاب، اہم کتاب ہے، اردو میں ہے اس لیے آسان ہے، سب کو سمجھ لینا۔ ترجمہ سوائق میں ہے کہ امام فخر الدین رازی نے نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر! میں نے اس لیے کہا کہ سوئی اٹک گئی ہے، مسجد کی طرف شوق سے جاتے 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 قدم ہی نہیں ہوتا وہ جانا۔ اہل بیت کی طرف آؤ تو بڑی جلدی آ جاؤ گے، صلوات محمد علیہ، بہت جلدی آ جاؤ۔ ادھر جانے میں دیر لگے گی، یہاں بہت جلدی ہو جائے گا۔ بولا تھا اہل بیت کی اب یہاں نقل کیا ہے فخر الدین رازی نے، یہ ہے ان کتابوں، پوری کتاب پڑھ ڈالو یہی سب ملے گا۔ یہ 10 دن تک محرم کے تذکرے ہیں، خدا را غور کریں بزرگ کیا دے گئے ہیں، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، صلوات محمد کہاں بھٹک رہے ہیں ہم۔ فخر الدین رازی نے نقل کیا ہے، اگر میں یہی ایک جملہ صرف کہہ کے تمام کر دوں بات ختم ہو جائے گی، لیکن آگے ذرا جلدی 5 سطریں 6 سطریں میں پڑھ دوں، ورنہ ان 5-7 سطروں میں سے خالی یہی جملہ اس پورے مجمع کے لیے ابھی کافی ہو جائے گا۔ جیسے ہی جملہ کہوں گا سارے مجمع کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پڑھو، یہاں وہ لکھ رہے ہیں امام فخر الدین رازی نے نقل کیا ہے کہ اہل بیت رسالت 5 چیزوں میں رسول کے ساتھ مساوی ہے۔ نہیں پہنچا ذہن آپ کا، کہاں رسول، کہاں اہل بیت، اور یہ کہہ رہے 5 چیزوں میں ان کے برابر ہیں۔ اب تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 5 چیزوں میں ان کے، وہ کیا ہے بھیا؟ ہم اور آپ بھی اس طرح نہیں بیان کریں گے بہت سے موقعوں پر، قابل مدح ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے شب معراج نبی سے خطاب کر کے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اور اہل بیت کے حق میں فرمایا سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام۔ تو اللہ نے رسول پر بھی سلام کیا، ان کے اہل بیت پر بھی سلام کیا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اس میں مساوی،
اب دوسری بات یہ بھی قرات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صلوات اس نے حضرت پر اور اہل بیت پر یعنی دونوں پر صلوات اس نے نازل فرمائی. اس میں بھی دونوں برابر ہیں. صلوات پڑھتے جائیں. تیسری بات جس میں اہل بیت رسول سے مساوی ہے کہ اللہ نے قرآن میں رسول کو پکار کر کہا طٰہٰ، اے پاک و پاکیزہ، اور اہل بیت کے حق میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. چوتھے صدقے کے حرام ہونے میں اگر رسول پر حرام کیا تو اہل بیت پر بھی حرام کیا. اور پانچویں بات جس میں رسول کے ساتھ اہل بیت مساوی ہیں کہ اس نے رسول سے خطاب کر کے کہا فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اس نے رسول کے لیے کہا کہ اللہ تم کو تمہیں دوست رکھتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ کی نے رسول کی محبت کا اعلان کیا. اور اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو محبت میں رسول و اہل بیت کو مساوی قرار دیا. صلوات محمد و آل محمد. لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ بات تمام ہو جائے گا، مجھے پھر دیجیے میں اس میں سے ایک بات اور سنا دوں. اس لیے کہ ایک بات اسی کتاب سے میں اس لیے اور سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ آتا ہے وہ بھی اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر میں ایک اور صلوات محمد والے کہ جو سب سے بڑی بات، بڑی خاص، بہت خاص واقعہ جو شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، رہ جاتا ہے، چلیے میں سنا دوں، حق ادا ہو جائے. کیوں یہ مجمع محتاط ہے اور سب کو محتاط ہونا چاہیے. امام یہ لکھ رہے حسن بصری، جہاں جہاں مجمع ہے توجہ، ناروں والی بات اور مدرسہ والی بات تو بہت سنی ہے، ابھی برابر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب یہ بھی سن لیجیے. حسن بصری یہ لکھ رہے ہیں علماء لکھنؤ میں اتنی بڑی شخصیت اور جن کے اہتمام سے یہ کتاب شائع ہوئی، وہ سامنے سڑک اس پار اتنا بڑا خانوادہ، ان کے بہت بڑے بزرگ، 101 سال پہلے یہ کتاب شائع ہو چکی. اتفاق ہے کہ میرے پاس میرے گھر میں ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک شخص وہ لکھ رہے ہیں، حسن بصری سے روایت ہے کہ ایک شخص میرے پاس آتا تھا. میں زبانی جلدی جلدی بیان کر دیتا لیکن تاکہ کتاب حوالے میں رہے. مسائل شریعت سیکھنے آتا تھا. مجھ کو اس کی صحبت سے بڑی نفرت.
اس شخص نے یہ کہا یہ حسن بصری سے وہ روایت کر رہا ہے اور وہ اس کو لکھ رہے ہیں اس روایت کو. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بڑی بڑی شخصیتیں حسن بصری وغیرہ، میں نے اس پر ابھی ایک مضمون لکھنا شروع کیا ہے جو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، جو حسین ابن منصور حلاج کے سلسلے میں لکھ رہا ہوں، اور اس میں یہ واقعات بھی. تو اس نے کہا کہ مجھ کو رسوا نہ کیجیے گا. اب اس نے کہا کہ وہ شخص فرات کے نگہبانوں میں سے تھا، دریائے فرات کے نگہبانوں میں سے تھا، اور امام کے ساتھ والوں کو جو پیاسے تھے ان تک پانی شہادت گزر چکا واقعہ. اس کے بعد اس نے ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ قیامت ہے اور یہ سخت پیاسا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے اس کو. اتنے میں اس نے دیکھا جس پر حضور تشریف فرما ہے، اسی پر مولا علی معصومہ اور حسنین اور بعض بڑے اصحابی بیٹھے اور کچھ لوگ کھڑے ہیں. بعض لوگ آدمیوں کو پانی پلا رہے ہیں. میں نے رسول کے سامنے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور مجھ کو بھی پانی دے دیں. فرمایا پانی دے دو. کسی نے نہیں دیا. 3 بار میں نے مانگا، جب پانی نہ ملا چوتھی بار میں نے پھر فریاد کی. یہ رحمت عالم نے فرمایا کیوں نہیں پانی دیتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو نہر فرات پر تھا اور کربلا کے پیاسے لوگوں تک پانی جانے سے روک رہا تھا. فرمایا قطران اس کو پلا دو. وہ جب قطران پلایا گیا مجھ کو، اب جو میں بیدار ہوا ہوں تو اس وقت سے یہ بدبو پیدا ہو گئی ہے. جو کچھ کھاتا پیتا ہوں وہ اس بدبو میں تبدیل ہو جاتا ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. امام حسن بصری نے فرمایا کہ آئندہ میرے پاس نہ آنا اور دور ہو جائے یہاں سے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اٹھ کر چلا، کچھ ہی دور چلا تھا کہ اتنے میں نہایت ذلت سے گرا اور مر گیا. آپ نے اندازہ کیا؟ یہ اس کتاب میں ان کا حشر بیان ہو رہا ہے جو مخالفت حسین میں تھے. اور بھی بڑے بھیانک واقعات ہیں یہاں پر، چھوڑتا ہوں ان کو تو آگے وقت کے اندر بات اور مجلس ختم ہو جائے. بس دوست تھوڑی سی یاد رکھنا کہ بہت مشکل ہے. اسی لیے میں نے شروع سے بات کہی کہ ہدایت کرنا اور تبلیغ کرنا جب آسان ہو جائے گا جب یہ سمجھ لیں کہ ہم انہی حدود میں رہیں جو حدود وہاں سے معین کیے گئے. کیسے رسول کے لیے حدود تھے اور کیسے اہل بیت اطہار کے لیے تھے. ان حدود میں رہنا ہی یہی اصل کہلائے گا ہدایت کا راستہ. اور اسی لیے میں نے شب ہجرت سے لے کے اب تک کی باتیں بیان کی. خیال تو کرو کہ فرمائش تھی بہرحال. آج کا دن آپ خیال کیجئے کہ حضور نے جا کر صلح فرمائی حدیبیہ میں، قوت و طاقت کے ساتھ گئے. لیکن جب یہ آ گیا کہ آپ یوں معاہدہ کر لیں تو میں کتابیں لاتا، آپ کے ساتھ میں تفصیلات پیش کرتا. مختلف علماء اسلام نے کس طرح لکھا کہ جب حضور نے چاہا کہ وہاں سے وہ آئے مکے والے، مشرقین بہت سمجھنے کی کوشش کی، شاید 2-3 منٹ میں کر لوں کہ مکے والے آئے اور آ کے انہوں نے یہ چاہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، لیکن مکے والوں نے بھی اپنے جسموں پر چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور یہ کر رکھا ہے وہ کر رکھا ہے، آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے. رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن ہم کو خالی عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے. سن 6 ہجری ہم عمرہ کرنے آئے تھے، آ کر چلے جائیں گے. تھوڑے سے لوگ تھے لیکن انہوں نے اندر جانے نہ دیا. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، روایت ہے کہ جو مختلف لوگوں نے بھی لکھی، صحیح بخاری میں بھی ہے اور ابن الوردی نے بھی اور مختلف اور کتابوں میں ہے کہ حضور جب حدیبیہ کے قریب پہنچے، حدیبیہ آج جتنے حضرات حج کرنے جاتے ہیں ان کے الگ الگ جہاں میقات ہے، ان میں سے مکے سے باہر آ کر واپس جانے کے لیے جو میقات ہے اسے تنعیم بھی کہتے ہیں، حدیبیہ بھی کہتے ہیں.
ذرا خیال تو کرو کہ جہاں رسول نے رک کر سلو کی تھی وہ جگہ میقات بن گئی، اور وہیں پر رسول نے بھی اپنے لیے احرام باندھے، اور وہیں پر آپ نے انتظام کیا عمرے کا، وہیں سے ساری دنیا بھی. جب میں بھی گیا 10ویں دفعہ میں جاتا تھا اور وہیں سے پھر سے احرام اپنا تجدید کر کے واپس آتا تھا. اس کو تنعیم بھی کہا جاتا ہے، حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے. رسول جب یہاں پہنچے تو بڑے بڑے راویوں نے بیان کیا کہ بہت جلدی سے کہہ رہا ہوں توجہ کرنا، بہت سے راویوں نے بڑے بڑے، صحیح بخاری میں بھی بہت جگہ پر ہے، میں نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہاں پر جب پہنچے تو ایک کنواں تھا. یہ حدیبیہ ایک کنواں ہے، یعنی ایک گڑھا سمجھ لیجیے، وہاں پانی تھا. اس پانی پر اب جو لوگ ٹوٹے 1500 آدمی تھے، اب جو ٹوٹے وہاں پر جا کر تو اونٹ اور گھوڑے اور یہ سب، ان سب نے وہاں کیچڑ میں تلچھٹ میں بھی ذرا سا بھی پانی نہیں رہ گیا. اب لوگ بڑے پیاسے، کیسے پانی پیے ہو، کیسے وضو کرے ہو، کیسے نماز پڑھیں، تو بہت شرمندگی کے عالم میں سب رسول کے پاس آئے. ابھی آپ چونک جائیں گے. سب رسول کے پاس آئے اور ایک چھوٹا سا ظرف لے کے آئے اور لا کے انہیں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ اب اس کے علاوہ پانی ہے ہی نہیں، یہی ہے پانی. تھوڑا سا پانی اس کے اندر تھا. رسول نے پوچھ لیا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم سب پیاسے ہیں، نہ وضو نہ پانی، اور بس یہی پانی آپ کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. سنیں انشاءاللہ ابھی آپ سبھی نے بیان کیا، ابن عباس اور کس نے بیان کیا، امام بخاری نے بھی لکھا کہ حضور نے اس برتن کو دیکھا، اس میں ذرا سے پانی کو دیکھا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیا. جب ہاتھ رکھا تو 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور اس چشمے سے پانی اتنا تیز بہ رہا تھا کہ جتنے لوگ تھے انہوں نے پیا بھی، وضو بھی کیا، پانی ذخیرہ بھی کر لیا. بعد میں لوگوں نے پوچھا ہے بات یہ بتلاؤ کہ تم لوگ تھے کتنے لوگ؟ تو ان کا جواب تھا کہ یہ نہ پوچھو کتنے لوگ تھے، اگر ہمارے ساتھ 1,00,000 انسان بھی ہوتے سب بھی سیراب ہو جاتے، ہم تو خالی 1500 تھے. 1500 آدمی رسول کے ہاتھ سے جاری چشمے کی بنیاد پر سیراب ہو گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہیں پر پہچانو کہ رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یہ نور کی طاقت تھی کہ 2 انگلیوں کے درمیان سے چشمہ جاری ہو گیا. جب رسول کی 2 انگلیوں میں اتنی طاقت ہو تو اب جس کے لیے رسول فرمائے انا وعلی من نور واحد. توجہ کرنا، ایک جملہ کہوں گا بس. یہ رسول کی انگلیاں تھی، رحمت کا چشمہ جاری ہوا، وہ ان کے ساتھ کے نور کی طاقت تھی. یہاں رحمت کا چشمہ تھا، وہاں غضب کا چشمہ تھا. رحمت سے پانی بہ رہا تھا، غضب سے خیبر خیبر کو اگاڑ کر پھینکا جا رہا. صلوات محمد وآل محمد. تعجب نہ کرنا. تعجب نہ ہونا چاہیے کہ اتنا کیسے. اگر رسول کے ہاتھوں سے، صحیح امام بخاری ساری روایات، کہ اتنا چشمہ پانی کا جاری ہوا، اگر ان انگلیوں میں اتنی طاقت ہے تو جو انہی کے ساتھ کا نور ہے. اگر وہ ایسے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دے کہ بعد میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے اسے پلٹنا چاہتے تھے تو پلٹ نہیں پاتے. بس دوستو، جس کے بعد اتنی قوت و طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود میں پڑھتا آپ کے سامنے، افسوس اب وقت نہیں ہے، ورنہ ارادہ یہی تھا کہ اب کی مرتبہ میں آپ کے سامنے ساری جنگیں پڑھوں گا. لیکن اس کو چھوڑیے، اب اتنا تو جملہ کہہ دوں کہ حدیبیہ میں رسول نے جب یہ فرمایا کہ آؤ پھر معاہدہ ہو جائے، تو آنے والے نے بات تمام کروں، جتنے لوگ تھے مکے سے آئے، انہوں نے کہا انہوں نے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور یہ اور وہ، اور آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے. تو آپ نے فرمایا بھائی میں خالی عمرہ کر کے چلا جاؤں گا. اب معاہدے کی بات آئی، وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ معاہدہ کر لیجئے. معاہدے پر جب راضی ہوئے رسول، یہاں مورخین کا ایک جملہ ہے اس کو اب نقل نہیں کروں گا. ہاں اتنا ہے ضرور کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ رسول نے فرمایا میں اللہ کا رسول، مجھے یہ حکم ہے، اس بنیاد پہ معاہدہ کر رہا ہوں. کم سے کم معاہدے کے وقت 2 نظریے سامنے آئے. یہ تو سن لیا نظریہ آپ نے، اب دوسرا نظریہ سنیے. حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ بلاؤ علی. علی لکھو. لکھنا شروع کیا.
فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکے سے آنے والے نے کہا ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو، اس طرح لکھے بسم اللہ. فرمایا علی یوں ہی لکھ دو. پھر رسول نے فرمایا آگے لکھو آدم صلی علیہ محمد رسول اللہ. علی لکھنے چلے. اس نے کہا ہم آپ کو رسول مانگتے تو جنگی کیوں ہوتی؟ آپ کیوں لکھیے آدم صلی علیہ محمد ابن عبداللہ بن سہیل. تو آپ فرمایا علی ایسے ہی لکھ دو. اب آپ خیال کرو کہ رسول کے سامنے علی یہ لکھو یہ نہ لکھو وہ لکھو وہ نہ لکھو، وہ بھی لکھ دیا. جب اتنی فرما برداری کے ساتھ رسول کے ساتھ ان کا بھائی ہو علی وہ سب لکھ دیں جو رسول فرمائے اور جو سامنے والے کی ضد ہو. بہت سی شرائط ہیں ان سب کو چھوڑتا ہوں. جب یہ سب لکھ دیں تب انعام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ رہ نہ جائے بات، اس لیے میں عرض کے دے رہا ہوں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اس کو تشریح ہو جائے تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی تاکہ جو پہلے کے گناہ گزر چکے اور جو بعد کے وہ سب اللہ بخش دے. یہاں پر راویوں نے اس کتاب میں بھی ہے جس کتاب کے سامنے میں پیش کرتا اس میں بھی ہے. اس کے علاوہ میں نے اور کتابوں میں دیکھا یہاں تک کہ مجموع البیان میں اور مختلف اور اپنے علماء کی کتابوں میں جو یہاں پر سب سے اہم جملہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ امام نے فرمایا مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے رسول سے اس بات کے لیے ضمانت لے لی. ضمن لہو، اللہ نے ان کے لیے ضمانت اس بات پر دے دی کہ اللہ اے رسول علی کے چاہنے والوں کو بخش دے گا، چاہے وہ پہلے والے ہو چاہے وہ بعد والے ہو. صلوات محمد وآل محمد پر. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک سے مراد اس محبت کرنے والے جو آدم کے دور سے گزرے حضور تک ان کے گناہ بھی معاف، اور جو محبت کرنے والے اس وقت سے قیامت تک آ رہے ہوں ان کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں رسول کے گناہ نہیں مراد ہے، امت کے گناہ مراد ہے. اور کون بخشش میں وسیلہ بنے گا؟ محبت علی اور محبت اولاد علی. صلوات محمد وآل محمد. اور جانے گا یہ بہت دیر تک پڑھنے کی بات تھی، وقت کے خیال سے بہت جلدی سے بیٹھ کے میں نے اس کو آپ کے سامنے پڑھ لیا بس. وَإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح دے دی. ہونا یہ چاہیے تھا فتح دے گا، فتح دے دی. یہ ویسے ہی ہے نا کہ آپ نے کہا جناب وقت بچ گیا، یہ 2:05 ہو گئے، آپ مجلس اب تمام کر دیجئے. تو میں آپ سے کہوں مجلس تمام ہو گئی. یہ اسی وقت ہوتا ہے نا جب پورا یقین ہو، بس 5 منٹ میں مجلس تمام ہو گئی. تو اس وقت جب پورا یقین ہوتا ہے تو آگے کی خبر ماضی میں کہی جاتی ہے. سامنے کی بات ماضی میں کب کہی جاتی ہے؟ جب پورا یقین ہو. جناب بہت پیاس لگی ہے، پانی مل جائے گا؟ ارے پانی سمجھے مل گیا ہے نا. تو یہ وہ بات ہے. ویسے یہاں کیا کہا گیا؟ ہم نے آپ کو فتح دے دی. ایک جملے میں پورا مجمع متوجہ ہو جائے گا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دے دی. یہ کون سی فتح ہے جو دے دی گئی؟ حدیبیہ سے تو بڑے دب کر شرائط کے ساتھ واپسی ہوئی ہے. اب کون سی فتح؟ جب پوچھا گیا، اب میں نام نہیں لوں گا، جب رسول سے پوچھا گیا تو فرمایا آگے خیبر کو فتح ہو جانا ہے. اب سمجھے آپ کہ حدیبیہ کا انعام فتح خیبر تھا، اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فتح دے دی. کتنا اعتماد ہے رسول کو اپنے ساتھ کے بھائی پر. اگر ساتھ ہیں تو خیبر فتح ہو گیا. صلوات محمد وآل محمد پر. کل سنیے گا انشاءاللہ اگر امکان رہ گیا. بس تو جہاں فتح ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے کھلی فتح دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک، اور اس نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی. اس کتاب میں بھی ہے، اس کی تشریح میں ہے. اس جملے سے اندازہ کرو جو میرا جملہ ہے کہ اللہ نے رسول سے خطاب کیا کہ اور اس نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی.
عزیزوں دوستوں غور کرنا، جس کو وہ کہے کہ ہم نے ساری نعمتیں آپ کو دے دی، وہ کوئی اور نہیں جس کے قبضے پوری کائنات، وہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے یتم نعمتہ علیک، اس نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی۔ اب وہی رسول کسی اور کو لے کر ساری نعمتوں کو پیش کرے، صلوات محمد وآل محمد پر۔ جہاں جہاں مومنین تشریف فرمائے صلوات محمد وآل محمد۔ دوستو عزیزو، دنیا کی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے پیاس میں پانی ہے۔ سب سے بڑی نعمت پیاس، 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 پانی۔ لیکن کربلا میں اس نعمت کو بھی کتنا ٹھکرا دیا گیا۔ یہ ہے عظمت، اس نعمت کو بھی کربلا میں کس طرح سے رد کر دیا گیا۔ آج کی تاریخ پورا مجمع ملتفت ہو گیا جو کہنا چاہتا ہوں۔ کیسے ٹھکرایا گیا؟ اے بیٹا یہ بتلاؤ کہ پانی تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ موت تمہارے نزدیک کیسی؟ کیف عندک الموت یا کیف الموت عندک؟ اے بیٹا یہ بتلاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کیسا پانی کو رد کر دیا گیا کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہو وہاں جواب کیا ہے؟ احلا من العسل، پیاس میں آدمی پانی یاد کرتا ہے۔ قاسم نے پانی کے لفظ ہی نہ آنے دی زبان پر، جواب کیا ہے؟ شہد سے زیادہ شہد۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی نظروں میں کم سنی سے اس وقت تک کے واقعات سامنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ آتے ہیں چچا جان ہم کو بھی میدان میں جانے کی اجازت، ہر دفعہ بیٹا تم تو میرے یتیم بھائی کی یادگار، واپس فرما دیتے ہیں، واپس فرما دیتے ہیں، واپس فرما دیتے ہیں، یہاں تک خیمے کے گوشے میں آ کر قاسم بیٹھ گئے، وہ جلدی جلدی خیمے کے گوشے میں آ کے بیٹھ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرف ذہن گیا، ضرور تصور میں دیکھنا شروع کیا، وہ ایک بستر ہے، اس پر کوئی بیمار لیٹا ہے، بار بار خون دہان سے گر رہا ہے، ایک تشت میں خون کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کبھی کوئی آ کر دیکھ کر جا رہا ہے، کبھی کوئی آ کر دیکھ کر، یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ زینب آ رہی ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ یہ تشت سامنے سے ہٹا دو، کہیں میری بہن زینب کی نظر نہ پڑے۔ قاسم کی نظریں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، پھر ایک ایک کو بلایا جا رہا ہے، ایک کو ایک کے حوالے، ایک کو ایک کے حوالے۔ میں دیکھا اپنے کم سن بچے قاسم کو قریب بلایا، ایک تعویذ دیا، بیٹا اس کو اپنے پاس رکھنا، اور جب بہت حالات کبھی تمہارے چچا پر سخت نظر آئے، کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، تو اسے پڑھ لینا۔ بس یہ جیسے ہی یاد آیا، وہ سارے مناظر نظروں میں گھوم گئے ہوں گے کہ وہ بھی آ گیا کہ بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بنی ہاشم جنازہ لے کر جا رہے ہیں، سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، امام حسین قبر میں بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بھیا آپ کے جانے کے بعد اب حسین کبھی اپنے سر پر روغن نہ لگائے، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، بڑے احترام سے امام کو ان کے ساتھ کے لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سارے مناظر قاسم کی نظروں میں آ رہے ہیں، اور اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ کربلا ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں، خیموں میں بچے ہیں، التش التش کی آوازیں ہیں، کبھی کسی کا لاشا کبھی کسی کا لاشا لے کر آیا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے۔ اسی عالم میں اب قاسم ہے کہ جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ بس ایسے ہی یاد آیا کہ بابا نے اس وقت کہا تھا جب تمہارا چچا مشکلات میں گر جائے تو اس پڑھ کر اس تعویذ کو پڑھ لینا۔ میں بتا تعویذ کھولا،
لکھا ہوا تھا یا بنیا اذا اتیت مع عمک الحسین بکربلا وقد احاطت بہ العدا، بیٹا جب تمہارا چچا کربلا میں دیکھنا کہ گھیر لیا گیا اور ان کو دشمنوں سے گھیر لیا ہے تو دیکھو نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ وہ ایک مرتبہ تیزی سے لا کر خط کو ہاتھوں بادب سے رکھا، اپنے چچا کے سامنے پیش کیا۔ امام نے مدتوں کے بعد اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب خط کو پڑھ لیا تو بھتیجے کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر رونا شروع کیا۔ چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ روایت کا فقرہ ہے فغشی علیہما، دونوں تقریباً غش کھا کے گر پڑے۔ اور اب جب افاقہ ہوا تو اپنے بھتیجے کو اس شان سے رخصت کیا، بس چند لمحوں میں بات ختم ہے، اس شان سے رخصت کیا کہ اب جو مقتل کی طرف قاسم چلے تو دنیا دیکھ کر سمجھ گئی آنے والا ہو نہ ہو یہ بچہ یتیم ہے، اس کے سر پر بابا کا سایہ نہیں ہے۔ اور جنگ کرتے کرتے قاسم نے حضرت کو اور اس کے بچوں کو جب جنگ میں ہر طرح سے بہادری اور شجاعت کی کارنامہ پیش کر چکے، ان کو قتل کر چکے، اسی عالم میں جناب قاسم نے بڑھ کر لشکر پر حملہ فرمایا۔ صفوں کے درمیان صفوں کو توڑتے ہوئے بڑھتے چلے گئے، ایک صف پر آگے بڑھ کر توڑ کر بڑھے، پیچھے صف پھر سے واپس قائم ہو گئی۔ اسی طرح 7 صفوں کو توڑ کر قاسم آگے جا چکے ہیں، پیچھے 7 صفیں بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ کسی نے آ کر پشت پر وار کیا، کسی نے سر پر وار کیا۔ ایک مرتبہ سنبھلا نہ گیا، آواز دی چچا آپ پر آخری سلام۔ حسین نے مقتل کی طرف آقا نے اب جو گھوڑا بڑھایا تو تاریخ لکھتی ہے بڑے جوش و غضب میں شجاعت کے انداز میں اب جو گھوڑے کو دوڑایا، سامنے سے صفیں ٹوٹنا شروع ہوئی، فوجیوں نے بھاگنا شروع کیا۔ جب فوجیں بھاگ رہی تھی، ایک طرف سے امام، ایک طرف سے بھاگتا ہوا لشکر، بیچ میں قاسم، وہ اسی عالم میں امام کے کانوں تک آواز آنا شروع ہوئی، یا اماں، یا اماں، یا اماں، اے چچا۔ اب جو قریب پہنچے تو قاسم ایڑیاں رگڑ، اب بجائے یا اماں، یا اماں، یا اماں، اے میری ماں، آواز دے رہے تھے۔ امام قریب پہنچے، قاسم کو اٹھا کے زانو پر رکھا، آواز دی ہے بیٹا تیرے چچا پر بڑا شام، تم پکارتے رہے وہ آ نہ سکا، آیا تو مدد نہ کر سکا، مدد کرنے کے لیے بھی آیا تو بد ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ بس اتنا کہوں لاش کو اٹھایا، جب لے کر چلے تو راوی نے کہا جب قاسم مقتل کی طرف گئے تو لوگوں نے سہارا دے کے گھوڑے پر بٹھایا تھا، اتنے کم سن تھے، اور جب حسین لے کر چلے تو سینے سے سینہ لگا تھا، پیر زمین وقت دے رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشا پامال ہو چکا تھا، خیموں میں لا کر لاشا رکھ دیا گیا۔ ایک بیوہ ماں دوڑ کر آئی، اپنے بچے کے لاشے کو زانو پر رکھا، ہاتھ اٹھا دیے، خدایا تیرا شکر کہ تو نے اس قربانی کو بیوہ کے قبول کیا۔